اب ایک مشہور ہستی جسے دنیا جانتی ہو اور پہچانتی ہو، اگر اس کے بارے میں کوئی یہ کہہ دے کہ وہ کون، تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ ایک دعوت فکر ہے کہ آپ کو نہیں معلوم کہ وہ کون ہے. یعنی آپ نام جانتے ہیں کہ غالب ایک مشہور شاعر ہے، بہت بڑا عظیم الشان دیوان ہے اس کا، دنیا کا اتنا بڑا شاعر ہے کہ بڑے بڑے شعراء اس کے مقابل نہیں آ سکتے، انگریزی کے اور فارسی کے اور عربی کے شعراء اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اتنا بڑا شاعر ہے. تو دنیا اس کو جانتی ہے، بچہ بچہ اسے جانتا ہے، ہر ملک اسے جانتا ہے. لیکن اس کے نام کے ساتھ اگر یہ لکھ دیا جائے غالب کون، تو آدمی چونکے گا کہ بھئی غالب کون، غالب کو سب جانتے ہیں. تو پھر جب کتاب پڑھے گا تو پتہ چلے گا کہ غالب کون تھے. غالب وہابی تھے، غالب بریلوی تھے، غالب دیوبندی تھے، کون تھے غالب، کون تھے غالب. اس لیے کہ جس کی فکر ہوتی ہے اسے دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس سطح سے بات کر رہا ہے، اس کی سطح کیا ہے. اس لیے ضروری ہے پتہ لگانا کہ غالب کون. تو پھر انہوں نے بتایا کہ غالب کون، ان کا غالب تو شیعہ تھا. قدرت مطلب صاحب نے لکھا کہ غالب تو شیعہ تھے. تو پوری کتاب اس پر لکھی انہوں نے. تو اب یہ قلم جو ان کا چلا وہ حق کے لیے چلا، حق کے لیے چلا کہ لوگ اس غلط فہمی میں نہ رہیں. کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو ہر ایک یہ کہتا ہے کہ یہ ہماری ہے اور اس کو لوگ میراث بنا لیتے ہیں. بڑی بڑی ہستیاں ایسی گزری ہیں کہ جس کے تابعدار ہر ایک ہو جاتے ہیں، ہر فرقہ ہر مذہب کہتا ہے یہ ہمارا ہے. تو اس میں ثابت کرنا ضروری ہے کہ آپ اپنا تو کہہ رہے ہیں لیکن ثبوت بھی تو دیں. تو دنیا کا کوئی بھی مذہب اور اسلامی کوئی فرقہ یہ ثبوت اب تک نہیں دے سکا کہ غالب ان کا ہے. تو قدرت نقوی صاحب نے ثابت کیا ان کے تحریروں سے، ان کے اشعار سے اور ان کے خطوط سے کہ بھائی وہ سیدھے سیدھے شیعہ تھے اور مومن تھے اور صاحب ایمان تھے، اور وہی عقائد تھے کہ جو معصومین نے عقائد کیے ہیں، جو شریعت اور فقہ رسول اللہ نے عطا کی ہے، جو قرآن کی فکر ہے، غالب اسی پر عمل کر رہے تھے. تو اب وہ قلم جو ان کا چلا تو یہ مذہب حقہ کی خدمت میں چلا، اور اسی کو کہتے ہیں کہ قلم کی روشنائی یہاں پر آ کر شہداء کے خون سے بھاری ہو جاتی ہے، بھاری ہو جاتی ہے. تو یہ ایک فکر ہے کہ دنیا میں جتنے بھی مشہور اور بڑے لوگ گزرے ہیں ان کو ہر ایک اپنانا چاہتا ہے. اور یہ شیعہ مذہب کی بڑائی اور حقانیت ہے کہ جتنے بڑے لوگ گزرے ہیں دنیا میں مشہور لوگ، وہ سب شیعہ تھے، وہ سب شیعہ تھے، اور 98% وہ شیعہ تھے. تو یہاں سے پتہ چل جاتا ہے کہ جب علم کی معراج ہوتی ہے کسی انسان کو، اس لیے ائمہ نے زور دیا ہے کہ علم حاصل کرو، ایجوکیشن حاصل کرو. کیوں؟ اس لیے کہ ائمہ نے بتایا کہ شیعہ مذہب میں تبلیغ نہیں ہے. ائمہ نے تبلیغ نہیں رکھی کہ شیعوں کو یہ آرڈر مل جائے جاؤ سب کو تم شیعہ بناؤ. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے، ہم کسی کو شیعہ ویعہ نہیں بناتے، کسی کو شیعت کی طرف نہیں بلاتے. ائمہ نے آسانی کر دی کہ ہر مذہب و ملت کو یہ دعوت دے دی کہ علم حاصل کرو، اور اس کے لیے اقوال دے دی، چاہے چین جاؤ، چاہے روس جاؤ، چاہے عرب جاؤ، کہیں بھی جاؤ اور پڑھو، اور واجب قرار دیا. ہر مسلم عورت اور مرد پہ واجب کر دیا کہ وہ علم حاصل کرے. واجب، سنت نہیں، واجب. جاہل نہ رہو. تو جہالت سے ائمہ کو اس لیے نفرت تھی کہ جب تک یہ جاہل رہے گا یہ ہمارے حقوق کو نہیں پہچانے گا، جاہل رہے گا. اور جس دن اس نے علم حاصل کر لیا بغیر بلائے یہ ہمارے پاس آ جائے گا. تو یہ جو 98% دنیا میں سب مولائی ہو گئے
مولا علی کے ہو گئے، اس کی وجہ یہ کہ جنہوں نے علم حاصل کیا وہ آپ سے آپ مولا علی کے پاس آئے، اس لیے کہ علم لے جاتا ہے سیدھے باب العلم کے پاس۔ لیکن اگر کوئی علم ہی نہیں حاصل کر رہا، جاہل رہ رہا ہے، تو یہ نہ سمجھیے آپ کے سارے شیعہ جو ہیں وہ پڑھے لکھے ہیں، شیعوں میں بھی جاہل سے جاہل ہیں اور اجھل بھی ہیں، تو ان کی جہالتیں مذہب کو نقصان پہنچا رہی ہیں، اس لیے کہ وہ پڑھنا نہیں چاہتا، وہ تعلیم حاصل کرنا نہیں چاہتے، اس کی وجہ سے مذہب کو بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ گھس آئے آ گئے، یا پیدا ہو گئے، یعنی جاہل پیدا ہو گئے، یا پیدا ہو کے پسند کر لیا کہ بس جاہل رہیں گے۔ کچھ لوگوں کو ضد ہوتی ہے، مثلا جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ نوجوانوں کو اکثریت کمپیوٹر چلانا نہیں آتا، یعنی ضد ہے کہ نہیں بیٹھیں گے کمپیوٹر پہ، حالانکہ کمپیوٹر پہ جس دن بیٹھ جائیں علم کا سفر شروع ہو جائے گا جدید دور میں، لیکن ضد ہے، اور ضد اس لیے کہ ماحول جو ہے وہ علمی نہیں مل رہا، نہ گھر میں مل رہا ہے نہ باہر مل رہا ہے۔ اس میں بیٹھتا ہے جو مجلس سنتا ہے اور جو عادی ہوتا ہے اس کا سفر علم کی طرف شروع ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی مجلس سے ہی بیزار ہے اور وہ اپنے آپ کو شیعہ کہہ رہا ہے، یا مجلس کا مذاق اڑا رہا ہے اور اپنے کو شیعہ کہہ رہا ہے، جہاں آپ دیکھیں علم کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو سمجھ آئیے کہ جاہلوں کی اکثریت، اور ایسے لوگ آپ کو ملتے ہوں گے کہ جو مجلس کا نام لے کر کچھ ایسی باتیں کرتے ہوں گے جن کا تعلق علم سے نہیں ہے، تو یہ ان کی جہالت ہے۔ اچھا، اب اس میں آپ کو یہ بتا دیں کہ جاہل چونکہ اکثریت میں ہیں، چاہے وہ شیعوں میں ہو یا عام لوگوں میں ہو، تو اکثریت جاہلوں کی ہمیشہ رہے گی پوری دنیا میں، یہ نہیں ہوگا کہ عالموں کی اور پڑھے لکھوں کی اکثریت ہو جائے۔ تو جس کی اکثریت ہوتی ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اس کو اپنے دین پہ لے آؤں، یعنی دین جہالت پہ لے آؤں، تو اب اس کی کامیابی کہاں پر ہوگی؟ اس کی کامیابی ہوتی ہے کہ جو کہانی اس نے بنا کے سنائی مجلس اعضاء کے بارے میں کوئی لطیفہ، تو سامنے والے نے اگر آگے دہرا دیا تو گویا اس کے فرقے میں آ گیا، اور جس نے زبان سے اس کی بات کو دہرایا نہیں وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ ہے پہچان۔ تو جہاں آپ کے پاس جملہ آ رہا ہو اور وہ سفر کر رہا ہو اور وہ باہر جا رہا ہو، تو سمجھ آئیے کہ یہ دین جہالت ترقی پر ہے، اس سے بچنا بہت مشکل بات ہے، اس سے بچنا بہت مشکل ہے۔ اگر اکثریت یہ کہہ رہی ہے کہ خدیجہ بیوہ تھی اور 40 سال کی عمر میں شادی ہوئی، تو دین جہالت جو کہ اکثریت میں ہے، اگر آپ نے اس کی بات کو دہرا دیا تو آپ اس کے فرقے میں داخل ہو۔ یہیں پر ایمان کو بچانا ہوتا ہے کہ ہمیں اس جاہل کی بات کو نقل نہیں کرنا، ورنہ اس کی فکر آگے بڑھے گی، یہ کامیاب ہو جائے گا۔ یہ ہے ساری احتیاط۔ اب جو بھی غالب کے بارے میں کوئی کچھ بک دے، اگر آپ نے دہرا دیا تو آپ اس جاہل فرقے میں داخل ہو گئے۔ بچنے کے لیے آپ کو کچھ پڑھنا پڑے گا عالموں کی کتاب سے کہ غالب کون۔ اگر آپ کو نہیں معلوم کہ غالب کون تو چپ رہیے، زبان نہ کھولیے، ورنہ آپ جاہل قرار پا جائیں گے۔ یہ علم کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ نہ کہو جو اکثریت کہہ رہی ہے، بلکہ سوچ کر کہو کہ ہم یہ نہیں بکواس جو سن رہے ہیں کریں گے آگے۔ اسی فیصلے کا نام علم ہے۔ جس دن انسان یہ فیصلہ کر لے کہ جو بکواس سب کر رہے ہیں ہم اسے دہرائیں گے نہیں، اسی دن اس کا سفر علم کی طرف شروع ہو جاتا ہے اور وہ اپنی فکر بناتا ہے۔ یہی 14 معصوم نے اپنی پوری عمر میں سکھایا، اس لیے کہ جتنے لوگ آتے تھے وہ باہر سے آتے تھے اور امام سے آگے کہتے تھے
فلانی آیت کے بارے میں فلاں وہ کہہ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا، وہ تو امام سب کو چپ کراتے تھے، کہتے تھے اس کی بات مت دہراؤ، ہم تمہیں بتاتے ہیں اس آیت کے کیا معنی ہے، ہماری بات دہراؤ، ہم جو کہہ رہے ہیں وہ دہراؤ، جو باہر والے کہہ رہے ہیں مسجد میں وہ دہراؤ نہیں، اس کو مت بیان کرو۔ اب ہم تمہیں بتائے دیتے ہیں کہ یہ واقعہ اس طرح نہیں تھا، اس طرح تھا جیسے ہم بتا رہے ہیں۔ تو اسی پر امام کی پوری لائف ہے، ہر امام کی زندگیاں یہی ہیں، یہ بتاتے بتاتے باہر سے کیا سن کے آئے ہو، ہم تمہیں بتا رہے ہیں یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے۔ کون سی نماز تم سیکھ کے آئے ہو؟ نماز ویسے نہیں ہے، ایسے ہے، روزہ ویسے نہیں ایسے ہے، زکات ویسے نہیں ایسے ہے، حج ویسے نہیں ایسے ہے۔ فقہ وہ نہیں ہے، فقہ یہ ہے جو ہم بتا رہے ہیں۔ اور اسی پہ دنیا کا اختتام کہ امام زمانہ کے زمانے میں ساری کتابوں کو فنا کر دیا گیا، پوری دنیا میں کہیں کوئی کتب خانہ نہیں ہوگا، کوئی کتاب نہیں ہوگی، اور کتاب تو کتاب علم کو فنا کر دیا جائے گا، علم غائب ہو جائے گا، یعنی کسی کے حافظے ہی میں نہیں ہوگا کہ علم تفسیر کیا ہے، علم فقہ کیا ہے، علم شریعت کیا ہے، دماغوں سے کھینچ لیا جائے گا، جو کچھ کر چکے وہ دماغوں سے اللہ نکال لے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جواب میں آپ امام سے یہ نہیں کہہ سکتے ہم نے یہ پڑھا تھا، یہ بات ہی آپ بھول جائیں گے، امام کے سامنے آپ کو یاد ہی نہیں ہوگا کہ کبھی آپ نے صحیح بخاری پڑھی تھی، آپ کو یہ یاد ہی نہیں رہے گا کہ آپ نے کبھی کوئی کتاب پڑھی تھی، یہ کیسی مزے کی بات ہے۔ اور اس کے بعد پھر حکم امام ہوگا، جو ہم کہیں گے وہی ہے علم فقہ، جو ہم بول رہے ہیں یہ ہے شریعت، جو حکم ہم دے رہے ہیں یہ شریعت ہے، بس جو لفظ ہم بول رہے ہیں کسی کا نام علم ہے تو پتہ چلا علم امام ہے، علم نبی ہے۔ آپ نے جو اصول بنائے اور کتابیں جاتی ہیں وہ علم نہیں ہے، اور امام کے سامنے معاذ اللہ آپ کی چھاپی کتابیں، آپ کے بنائے اصول وہ بھی امام کے سامنے نہیں، امام فرما رہے نہیں، آپ ہم ہیں، جو حکم ہم نے دے دیا ہم کو توضیح المسائل دیکھنے کی ضرورت نہیں، اب تمہیں توفت العوام دیکھنا نہیں پڑے گا، ہم نے تمہیں بتا دیا یہ کام اس طرح ہوگا وہ کرو۔ تو امام جو ہے اسی کو امام مبین کہہ کے بتایا گیا کہ ہم نے سب کچھ امام مبین میں رکھ دیا۔ تو جب سورہ یاسین میں کہہ دیا کہ امام مبین میں احصا کر دیا ہم نے کائنات کو، پورے علم کو، تو وہ امام زمانے کو بتائیں گے کہ ہم ہی کے اندر سب کچھ ہے، الگ اس کے، ہم سے باہر کوئی کتاب نہیں ہے۔ تو اب یہ عقائد ہے کہ جن کو سمجھنا کتنا مشکل ہے، 50,000 مجلسیں بھی سن لیجیے تبھی آپ کے سمجھ میں یہ علم نہیں آئے گا، اس لیے کہ حافظہ بھی ضروری ہے اور اس کو حفظ کرنا بھی ضروری ہے اور دہرانا بھی ضروری ہے، علم کو دہراتے رہو۔ یہ بھی امام کا ارشاد ہے کہ جو سنو اس کو دہرا دو تاکہ یاد رہے اور کسی اور کے پاس بھی محفوظ ہو جائے۔ اب لوگ مجلس سن کے گونگے بن جاتے ہیں، نہ بچوں کو جا کے سناتے ہیں، نہ پڑوسی کو بتاتے ہیں، نہ دوست کو بتاتے ہیں، تو اس کے معنی حافظے نہیں ہیں، کہ پوری مجلس یاد نہیں رہتی اور بتا نہیں پاتے۔ تو شدت سے اگر سنیں گے جبھی تو یاد رہے گا، کسی چیز کو زیادہ غور سے سنا جائے تب یاد رہتی ہے بات۔ تو اسی لیے سب کچھ زبانی، سب کچھ زبانی چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، لیکن مولانا جی کہتے رہے لکھتے بھی رہو، اور جس نے لکھا اس کا نام تاریخ میں رہ گیا، بڑے بڑے نام ہیں، لوگوں کے نام رہ گئے، انہوں نے مولا کی فکر کو لکھا، نہج البلاغہ جیسی کتاب بھی لکھی گئی، مولا بول رہے تھے لوگ لکھ رہے تھے۔ اسی طرح واقع کربلا بھی لکھا گیا، جنہوں نے دیکھا تھا انہوں نے لکھا، انہوں نے لکھوایا، سب سے بڑھ کے ائمہ نے لکھوایا، امام سید سجاد نے لکھوایا، 5ویں امام نے لکھایا، چونکہ 2 گواہ کربلا میں موجود تھے تو اپنے دور امامت میں سوالات بھی ہوتے اور خود بھی بتاتے تھے کہ کون سا واقعہ کس طرح ہوا، اور کتابوں کی کتابیں لکھ گئیں، اس طرح مسائل ہم تک آ گئے۔ پھر امام نے مجالس کا سلسلہ بھی رکھ دیا تاکہ زبانی بھی سنتے رہو، اور خود امام مجلس اعظم میں واقعات کربلا بیان کرتے، اور بیان کرنے کے بعد شعراء سے کہتے تھے کہ تم اس کو مرثیے میں نظم کر کے لے آؤ، پھر جب تم پڑھو گے تو ہم سنیں گے۔ اور جب وہ پڑھتے تھے تو امام گریا کرتے تھے، روتے تھے، شاعروں کے اشعار پہ، ظاہر ہے کہ وہ اس طرح نظم کر دیا کرتے تھے کہ گریا داری ہو جاتا تھا، چونکہ اللہ نے لفظوں میں ایک ایسی تاثیر رکھی ہے کہ لفظ اگر
حق کے لیے بولے جائیں تو لفظ بولنے لگتے ہیں. تو امام حسین کا مرثیہ بولنے لگتا تھا، لفظ بولنے لگتے تھے تو لوگ سن کے رونے لگتے تھے. اور امام کی بس میں جو لوگ بیٹھے ہوتے تھے وہ گریا کرتے. تو گریا اس بات کی دلیل ہوتا تھا کہ واقعہ حق ہے اور سچ ہے، اور جو کچھ امام پہ گزری ہے وہ یہ شاعر بیان کر رہے ہیں. اور بعض امام روتے روتے اتنا جھک جاتے تھے کہ ایسا لگتا تھا بے ہوش ہو کے گر جائیں گے. کبھی امام سید سجاد، کبھی امام محمد باقر، کبھی امام جعفر صادق علیہ السلام گریا فرماتے. امام رضا علیہ السلام مجلس اعظم منعقد کرتے تو دیوبند خدائی مرثیہ لے کر آتے اور امام کو سناتے. اور جس وقت مرثیہ پڑھتے تھے تو امام حکم دیتے تھے ممبر پہ بیٹھ کے سناؤ، اس لیے کہ بڑا ادب اور لحاظ اس ذکر کرنے والے کا ہوتا ہے کہ حسین کا مرثیہ پڑھ رہا ہے. اور جب وہ مرثیہ پڑھ چکتا تھا تو امام اس کو اپنے دوش کی آبا اتار کے اس کے دوش پہ ڈال دیتے تھے، اس کو انعام و اکرام دیتے تھے، اس کو دعائیں دیتے تھے، گلے سے لگاتے تھے، پیشانی چومتے تھے. دیوبند خدائی مرثیہ پڑھ رہا تھا. اور مرثیہ کیا تھا کہ آل محمد کے گھرانے پہ جو مظالم ہوئے ان کو ایک ایک کر کے بیان کرتا ہے. ظاہر 8ویں امام تک آتے آتے مشائخ کے انبار لگ گئے. مولا علی، امام حسن، امام حسین، اور پھر چوتھے امام پہ جو مظالم ہوئے وہ بیان کر رہا تھا کہ مدینے سے سادات کو اس طرح نکالا گیا اور فاطمہ زہرا کے گھر کو اجاڑا گیا کہ کوئی اپنے گھر میں نہیں رہ پایا. بچے بچے در بدر ہو گئے اور کوئی کہیں نکل گیا، کوئی کہیں. تو وہ اپنے مرثیے میں پڑھ کے یہ کہہ رہا تھا کہ اے فاطمہ زہرا، جنت سے آ کر دیکھو تمہارا گھر ایسا اجڑا ہے کہ تمہارے جگر پارے زمین پر کہاں کہاں آسمان شرف کے ستارے ٹوٹ کر بکھر گئے ہیں. کوئی تمہارے گھر کا فرد کربلا میں ہے اور کربلا تو بچ گئی ہے تمام ٹوٹے ہوئے ستاروں سے. کوئی بغداد میں ہے، کوئی عراق کے دوسرے شہروں میں ہے. جب سب کو سنا چکا اور بتا چکا کہ کہاں کہاں زہرا کی اولاد نکل گئی اور کہاں کہاں اس کو قتل کیا گیا، کربلا کے ایک شہید کا نام لے کر اس نے جب مصائب پڑھنا شروع کیے اور آخری شعر پڑھ چکا تو امام نے فرمایا کہ اس میں ایک شعر اور بڑھا لو، اور اس میں یہ شعر بڑھا لو اور کہو فاطمہ زہرا سے کہ آپ کا ایک بیٹا ایران کی سرزمین خراسان میں دفن کیا جائے گا، اس سرزمین پر اس کی شہادت ہوگی. اس نے وہ شعر پڑھا لیا اور بلند آواز سے پڑھا. امام نے فرمایا دوبارہ پڑھو، پھر پڑھو شعر کو، پھر پڑھو. ابھی اس نے دوبارہ پڑھا تھا کہ کنیز باہر آئی قنات سے نکل کر اور آ کر کہنے لگی امام سے کہ اس کو رکوا دیجیے، اب یہ شعر نہ پڑھے کہ مشہد میں ایک فاطمہ کا بیٹا دفن کیا جائے گا. اس لیے کہ آپ کی بہن پردے کے پیچھے بیٹھی ہیں معصوم ہے اور وہ سن رہی ہیں شعر کو. سنتے ہی وہ بے ہوش ہو گئی ہیں کہ کیا میرا بھائی بھی مارا جائے گا. وہ ہوش میں نہیں ہے، اس لیے شاعر سے کہیے کہ اب موت کی خبر آپ کی نہ سنائے، اس لیے کہ بہن کو نہیں سنا جائے گا. ہائے مگر وہ بہن زینب کہ جو اپنی آنکھ سے کربلا میں بھائی کو شہید ہوتے دیکھ رہی تھی، کربلا کی زمین ہل رہی تھی اور زینب خاتون سید سجاد سے کہہ رہی تھی بیٹا عصر کا ہنگام آ گیا اور باجے زور زور بج رہے ہیں. کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اب بھائی کی آواز بھی تکبیر کی نہیں آتی. ایک بار سید سجاد نے فرمایا خودی اماں میرا عصا لائیے اور عصا لا کر دیجئے. زینب خاتون نے عصا لا کے دیا. سید سجاد عصا کے سہارے کھڑے ہوئے اور پھر فرمایا فضا ذرا خیمے کا پردہ ہٹا دے. جیسے ہی خیمے کا پردہ ہٹا
سید سجاد نے اپنے ہاتھ کو اٹھا کر اشارہ کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، پھپھی اماں بابا مارے گئے، نیزے پر بابا کا سر بلند